یہ قصیدے کے چند شعر ہیں۔ نظارہ سوز حسن تیرا سر سے پاؤں تک، نظارہ سوز حسن تیرا سر سے پاؤں تک، تارے نظر جلا کے رہا سر سے پاؤں تک، ہر موئے زلف کی تیری رگ رگ میں ہے کشش، ہر موئے زلف کی تیری رگ رگ میں ہے کشش، میں ایک بال سے ہوں بندھا سر سے پاؤں تک، اور گلشن میں چل کے دیکھیے رانا یہ بہار، پھولوں سے ہر شجر ہے ڈھکا سر سے پاؤں تک، ہے آستہ کریم کا محتاج ہیں تیرے، دنیا میں سب امیر و گدا سر سے پاؤں تک، دیکھا ہے شکوہ سنجو دلے ناصبور کو، مقبول گر ہوئی نہ دعا سر سے پاؤں تک، اور سنبل چمن میں خاک پہ غلطہ ہے رشک سے، پہنچی جو اس کی زلف رسا سر سے پاؤں تک، اور جادو نگاہی نے تیری دیوانہ کر دیا، دوران خون کو تیز کیا سر سے پاؤں تک، دوران خون کو تیز کیا سر سے پاؤں تک، اور یعنی شمع کی سر محفل جو دیکھ لی، اور یعنی شمع کی سر محفل جو دیکھ لی، پروانہ جل کے خاک ہوا سر سے پاؤں تک، اور تصویر کھینچنے سے رکا مانی کا قلم، تصویر کھینچنے سے رکا مانی کا قلم، دیکھی ہے وہ ادا ہی ادا سر سے پاؤں تک، اور زنجیریں دوہری ڈالی گئیں جس میں عشق میں، دیوانے کو ملی یہ سزا سر سے پاؤں تک، اور مانا ہے محروم کی ضیا سر سے پاؤں تک، ہے میرا شاہ نور خدا سر سے پاؤں تک، ہے میرا شاہ نور خدا سر سے پاؤں تک، اور مادر وہ ہے جو روح نبی جان مصطفیٰ، وہ ہے پدر جو نفس خدا سر سے پاؤں تک، پایا برادر ایسا ہوا جو امام خلق، یکتا وہ اپنے عہد میں تھا سر سے پاؤں تک، اور اصحاب باصفا کی ہے رنگین داستاں، ہے جس کے خون میں رنگ صفا سر سے پاؤں تک، اکثر نبی کی آنکھوں میں ساغر چھلک اٹھے، اکثر نبی کی آنکھوں میں ساغر چھلک اٹھے، جب نازنی کا بوسہ لیا سر سے پاؤں تک، اور نقش قدم پہ جو نہ چلا بھولا راہ عشق، گمراہیوں کا ڈھیر بنا سر سے پاؤں تک، حق کا جو رنگ پیکر باطل پہ تھا چڑھا، پیاسے نے پانی پھیر دیا سر سے پاؤں تک، حق کا جو رنگ پیکر باطل پہ تھا چڑھا، پیاسے نے پانی پھیر دیا سر سے پاؤں تک، تلوار چلتی پھرتی ہوئی چھاؤں بن گئی، پڑتا تھا جس پہ سایہ تیرا سر سے پاؤں تک، تلوار چلتی پھرتی ہوئی چھاؤں بن گئی، پڑتا تھا جس پہ سایہ تیرا سر سے پاؤں تک، پلٹی ہے دین کی جسم میں طاقت گئی ہوئی، پلٹی ہے دین کے جسم میں طاقت گئی ہوئی، رگ رگ میں ایسا خون دیا سر سے پاؤں تک، رگ رگ میں ایسا خون دیا سر سے پاؤں تک، سمجھو اگر تو چادر عصمت تھی وہ کسا، سمجھو اگر تو چادر عصمت تھی وہ کسا، تھا پنجتن کا جسم ڈھکا سر سے پاؤں تک۔ اب آپ حضرات کے سامنے جناب مکی صاحب تشریف۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ نبی کی نسل خدا کا کلام باقی ہے، نبی کی نسل خدا کا کلام باقی ہے، اسی سے سارے جہاں کا نظام باقی ہے، اسی سے سارے جہاں کا نظام باقی ہے، یزید مٹ گیا نسل یزید ختم ہوئی، مگر حسین کا قائم مقام باقی ہے۔ نعرہ صلوات۔
4 مصرے مرحوم شاہ زید پوری کے پیش کر رہا ہوں کہ اف تیرے ہاتھ میں اے وارث میدان جہاد، اف تیرے ہاتھ میں اے وارث میدان جہاد، ذوالفقار اسد اللہ کا عریاں ہونا، اف تیرے ہاتھ میں اے وارث میدان جہاد، ذوالفقار اسد اللہ کا عریاں ہونا، دیکھ کر شان جوانی یہ کہے رکھتے ہیں، دیکھ کر شان جوانی یہ کہے رکھتے ہیں، ایک بار اور ہے دنیا کو مسلمان ہونا، ایک بار اور ہے دنیا کو مسلمان ہونا۔ نعرہ صلوات۔ میں کا چھڑکاؤ ہو کعبے سے غدیر خم تک، نعرہ صلوات۔ میں کا چھڑکاؤ ہو کعبے سے غدیر خم تک، پھول برساتی ہوئی باد بہاری نکلے، میں کا چھڑکاؤ ہو کعبے سے غدیر خم تک، پھول برساتی ہوئی باد بہاری نکلے، جس طرح نکلا تھا دادا کی وزارت کا جلوس، پھر اسی شان سے پوتے کی سواری نکلے۔ نعرہ صلوات۔ ایک مطلع 3-4 شعر ہیں، ملاحظہ فرما لیں۔ نعرہ صلوات۔ ہے بلبلوں کی زباں پر ترانے کس کے لیے، ہے بلبلوں کی زباں پر ترانے کس کے لیے، کھلائے پھول چمن میں خدا نے کس کے لیے، کھلائے پھول چمن میں خدا نے کس کے لیے، یہ کس کی دید کی، یہ کس کے دید کی سب منتظر ہیں گلشن میں، یہ کس کے دید کے سب منتظر ہیں گلشن میں، چلی ہوائیں یہ خوشبو لٹانے کس کے لیے، یہ کس کے دید کو بے چین ہے زمین حرم، یہ کس کے دید کو بے چین ہے زمین حرم، یہ کس کے دید کو بے چین ہے زمین حرم، سبیل لگائی ہے زمزم نے یہ کس کے لیے، یہ کس کے نور سے روشن ہوا جہاں سارا، یہ کس کے نور سے روشن ہوا جہاں سارا، یہ چاند تارے سجائے خدا نے کس کے لیے۔ نعرہ صلوات۔ یہ کس کی خوشبو سے مہکی ہے نیمہ شعباں، یہ کس کی خوشبو سے مہکی ہے نیمہ شعباں، شب برات نے ڈھونڈے بہانے کس کے لیے، شب برات نے ڈھونڈے بہانے کس کے لیے، یہ کون سامرے میں آج صبح آیا ہے، یہ کون سامرے میں آج صبح آیا ہے، ادب سے بوسے یہ باد صبا نے کس کے لیے، ادب سے بوسے یہ باد صبا نے کس کے لیے، یہ کون جانے جہاں آیا گھر میں نرجس کے۔ نعرہ صلوات۔ یہ کون جانے جہاں آیا گھر میں نرجس کے، مناتے جشن ہیں سارے زمانے کس کے لیے، یہ کس کے
جشن ولادت کی دھوم ہے ہر سو، یہ کس کے جشن ولادت کی دھوم ہے ہر سو، ملک یہ آئے ہیں جھولا جھلانے کس کے لیے، ملک یہ آئے ہیں جھولا جھلانے کس کے لیے۔ قصیدے کے چند شعر۔ علی کی تیغ لے کر وارث حیدر جب آئے گا، بتائے دشمن حیدر کہاں تو سر چھپائے گا، نقاب اپنے رخ روشن سے وہ جس دم اٹھائے گا، زمانے کا زمانہ نور حق سے جگمگائے گا، اور نماز آ کر وہ عیسیٰ سے نبی کو بھی پڑھائے گا، نماز آ کر وہ عیسیٰ سے نبی کو بھی پڑھائے گا، زمانے کو یہ منظر بارہواں ہادی دکھائے گا، اور جہاں سے خاتمہ ہو جائے گا کفر و ضلالت کا، سبق روشن ضمیری کا زمانے کو پڑھائے گا، نئی دنیا نیا سورج نئی ایک روشنی ہوگی، نئی دنیا نیا سورج نئی ایک روشنی ہوگی، کرم کی اپنے وہ جس سمت بھی نظریں اٹھائے گا، اور زمانہ خود بخود کلمہ پڑھے گا اس کی عظمت کا، زمانہ خود بخود کلمہ پڑھے گا اس کی عظمت کا، وہ آ کر بہتے پانی پر مصلی جب بچھائے گا، اور دکھا کر چہرہ ایمان آب و وہ دکھا کر چہرہ ایمان آب و تاب دنیا کو، سبق جینے کا دے گا جام وحدت کا پلائے گا، اور حبیب حق کا ورثہ دار ہے یہ ہادی دوراں، حبیب حق کا ورثہ دار ہے یہ ہادی دوراں، کہ جو نقش قدم سے راہ جنت کی بنائے گا، اور گلوے جور و باطل کاٹ دے گا تیغ حیدر سے، گلوے جور و باطل کاٹ دے گا تیغ حیدر سے، جہاں کو جادے امن و امان آ کر دکھائے گا، ہو کیوں بیتاب خوف گرمی محشر بھلا مجھ کو، ہو کیوں بیتاب خوف گرمی محشر بھلا مجھ کو، مجھے دوزخ کے شعلوں سے میرا مولا بچائے گا، مجھے دوزخ کے شعلوں سے میرا مولا بچائے گا۔ حضرات السلام علیکم۔ تمام شرکائے محفل کی خدمت میں اس جشن کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ کل پڑھ چکے ہیں لیکن پھر بھی ایک طرح سے حکم ہے، لہٰذا ملاحظہ فرمائیں، نعرہ صلوات سے حالت ہیں۔ کہ حقیقت میں اثر ہے کوریے چشم بصیرت کا، حقیقت میں اثر ہے کوریے چشم بصیرت کا، یقین شیطان کا ہے قائل نہیں مہدی کی غیبت کا، یقین شیطان کا ہے قائل نہیں مہدی کی غیبت کا، ہوئے اشعار نازل ذہن پر الہام کی صورت، ہوئے اشعار نازل ذہن پر الہام کی صورت، قصیدہ جب کبھی لکھا ہے اہل بیت عصمت کا، قصیدہ جب کبھی لکھا ہے اہل بیت عصمت کا، کہ ہماری جنتیں قم کربلا مشہد نجف کعبہ، ہماری جنتیں قم کربلا مشہد نجف کعبہ، ہمارا دل ہو کیوں مشتاق اب دیدار جنت کا، ہمارا دل ہو کیوں مشتاق اب دیدار جنت کا، کہ گلستان نبی میں اس گلے نرگس کی آمد ہے، گلستان نبی میں اس گلے نرگس کی آمد ہے، جو ابن عسکری ہے اور خاتم ہے امامت کا، جو ابن عسکری ہے
اور خاتم ہے امامت کا، کہ امام عصر کی جس نے نہ کی ہو معرفت حاصل، امام عصر کی جس نے نہ کی ہو معرفت حاصل، یقیناً مستحق ہوگا وہ مرگ جاہلیت کا، یقیناً مستحق ہوگا وہ مرگ جاہلیت کا، کہ امام عصر کا ہرگز سپاہی ہو نہیں سکتا، امام عصر کا ہرگز سپاہی ہو نہیں سکتا، نہ ہو جس کو پتہ کچھ بھی نصاب مہدویت کا، نہ ہو جس کو پتہ کچھ بھی نصاب مہدویت کا، وہ ظاہر ہوں گے غیبت سے علم عباس کا لے کر، وہ ظاہر ہوں گے غیبت سے علم عباس کا لے کر، بچھائیں گے مصلی سطح دریا پر عبادت کا، بچھائیں گے مصلی سطح دریا پر عبادت کا، کہ عریضہ کاغذی کشتی کی صورت لکھ کے بھیجا ہے، عریضہ کاغذی کشتی کی صورت لکھ کے بھیجا ہے، امام منتظر ہوں منتظر چشم عنایت کا، امام منتظر ہوں منتظر چشم عنایت کا، کہ حدیث فیکم الثقلین یہ آواز دیتی ہے، حدیث فیکم الثقلین یہ آواز دیتی ہے، رہے گا ذکر قائم حشر تک قرآن و عطرت کا، رہے گا ذکر قائم حشر تک قرآن و عطرت کا، کہ خمینی خامنائی اور نصر اللہ بنتے ہیں، خمینی خامنائی اور نصر اللہ بنتے ہیں، جو اپناتے ہیں رستہ یوسف زہرا کی طاعت کا، جو اپناتے ہیں رستہ یوسف زہرا کی طاعت کا، کہ عریضہ لکھ رہا ہوں میں تقاضائے محبت ہے، عریضہ لکھ رہا ہوں میں تقاضائے محبت ہے، میرے مولا کو گرچہ سب پتہ ہے دل کی حالت کا، میرے مولا کو گرچہ سب پتہ ہے دل کی حالت کا، کہ اگر شیطان بہکاتا ہے انسان کو پسے پردہ، اگر شیطان بہکاتا ہے انسان کو پسے پردہ، کوئی ہادی ہو پردے میں تقاضا ہے عدالت کا، کوئی ہادی ہو پردے میں تقاضا ہے عدالت کا، نعرہ صلوات۔ صلوات پڑھیں آپ محمد چار مصرے پیش کروں گی کہ پتہ نہیں ہے آئیں گے وہ کب ہمارے درمیاں، پتہ نہیں ہے آئیں گے وہ کب ہمارے درمیاں، رکھا ہے جس نے غیب میں اسی کو اختیار ہے، اور ہمیں امام وقت کا انہیں خدا کے حکم کا، ہمیں امام وقت کا انہیں خدا کے حکم کا، ادھر بھی انتظار ہے ادھر بھی انتظار ہے۔ صلوات عزم میں اتنا بلند انسان کو ہونا چاہیے، عزم میں اتنا بلند انسان کو ہونا چاہیے، خود خدا پوچھے میرے بندے تجھے کیا چاہیے، اور دیکھ کر دنیا کہے ہم کو علی والا ہے یہ، دیکھ کر دنیا کہے ہم کو علی والا ہے یہ، اپنے منہ تعریف اپنی خود نہ کرنا چاہیے، اور ہم کہاں اور وہ کہاں، ہم ذرہ اور وہ آفتاب، ہم کہاں اور وہ کہاں، ہم ذرہ اور وہ آفتاب، مدح حیدر میں زباں میسم کی ہونا چاہیے،
اور گلشن ایما کھلا ہے 15 شعبان ہے. صلوات پڑھیں. اچھا اس میں بھی کہنے کی بہت گنجائش رہتی ہے کہ جب تک کہا نہ جائے. ارے بھائی 15 شعبان کا نام آپ نے تذکرہ کیا، بس سمجھ لیجیے کہ امام کا سامنے سے ظہور ہوا. گلشن ایما کھلا ہے 15 شعبان ہے، ان دلی بے فکر اب تجھ کو چہکنا چاہیے. اور ہے ولادت قائم آل نبی کی اس لیے، ہے ولادت قائم آل نبی کی اس لیے، جھوم کر صلوات اب ہر ایک کو پڑھنا چاہیے. اور شان الفت اور تقاضائے محبت ہے یہی، شان الفت اور تقاضائے محبت ہے یہی، لکھ کے ایک تحریر حضرت کو بلانا چاہیے. اور ہم بلائیں وہ نہ آئیں شان ہادی یہ نہیں، ہم بلائیں وہ نہ آئیں شان ہادی یہ نہیں، بس بلانے کا طریقہ اور سلیقہ چاہیے. اور ہم بلاتے ہیں انہیں لیکن نہیں آتے ہیں وہ، ہم بلاتے ہیں انہیں لیکن نہیں آتے ہیں وہ، ہم نے سوچا ہی نہیں کیا ہم کو کرنا چاہیے. اور نام لکھتے وقت یہ دل میں نہیں آیا خیال، نام لکھتے وقت یہ دل میں نہیں آیا خیال، خاطر مہمان ہم کو کچھ تو کرنا چاہیے. عزم و استقلال تقوی اور حسن معرفت، عزم و استقلال تقوی اور حسن معرفت، ساری چیزوں میں کم از کم کچھ تو ہونا چاہیے. اور پوچھ بیٹھے گھر کی یہ کیوں مسجدیں ویران ہیں، پوچھ بیٹھے گھر کی یہ کیوں مسجدیں ویران ہیں، آنے سے پہلے نمازی ہم کو بننا چاہیے. اور صرف طاقوں پر سجانے کے لیے قرآن نہیں، صرف طاقوں پر سجانے کے لیے قرآن نہیں، صبح کو تھوڑی تلاوت بھی تو ہونا چاہیے. اور تہمت و بدگوئی غیبت بغض چغلی اور حسد، تہمت و بدگوئی غیبت بغض چغلی اور حسد، ایسی چیزوں سے ہمیشہ دور رہنا چاہیے. اور حق کسی کا ہم نہ کھا جائیں رہے اس کا خیال، حق کسی کا ہم نہ کھا جائیں رہے اس کا خیال. اپنی طرز زندگی پہلے بدلنا چاہیے. اور خواہشات نفس پہ قابو ہو جب اپنے سعید، خواہشات نفس پہ قابو ہو جب اپنا سعید، تب فقط کہنا کہ اب حضرت کو آنا چاہیے. خواہشات نفس پر قابو ہو جب اپنے سعید، تب فقط کہنا کہ اب حضرت کو آنا چاہیے. مبارک دن ہے، لہٰذا بہتر ہے کہ اس دن آپ اپنے مرحومین
اور ہمارے مرحومین کو اس طریقے سے یاد کریں کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر اس محفل کے بانیان مرحومین اور اپنے تمام مرحومین کی ارواح مطہرہ کو بخش دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد استغفر اللہ ربی واتوب الیہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلق الارض والسماوات العلی وما بینہما وما تحت الثری الذی بعد فلا یری وقرب فشہد النجوى ولہ الحمد فی الآخرۃ والأولی، والصلاة والسلام علی نبیہ المصطفیٰ ورسولہ المرتضیٰ وحبیبہ المجتبیٰ الذی ما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَخَطَا، وَالشَّاكِرِينَ فِي شِدَّةِ وَالرَّخَاءِ، وَالصَّابِرِينَ فِي شِدَّةِ الْمَصَائِبِ وَالْعَذَابِ، الرَّاضِينَ بِالْقَدْرِ وَالْقَضَاءِ، الَّذِينَ هُمْ مَصَابِيحُ الْهُدَىٰ وَالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَالْحُجَّةِ عَلَىٰ أَهْلِ الدُّنْيَا، المهدي الذي ببقائه بقيت الدنيا والبيمنة الرزق الورى، سقانا الله بزيارته بعد الزمان وعجل ظهوره بعد الخفاء، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الحاشمي المطلبي، مولانا و مولا الکونین، رسول الثقلین، محبوب رب المشرقین والمغربین، وسیلتنا فی الدارین، جد الحسن والحسین، العبد المؤید والرسول المسدد، المحمود الاحمد والمصطفى الامجد، الذي سمع في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي الزهراء والقاسم مصطفى محمد، وصلى الله على أهل بيته الأطيبين الأطهرين الأكرمين الأنجمين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وأعوانهم وأنصارهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين، ولعنة الدائمة العبدية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وولايتهم ونبوتهم وإمامتهم وعظمتهم وصداقتهم وعلمهم وحلمهم أجمعين، من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين، آمين يا رب العالمين۔ أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم بيانه ومتقن خطابه وقوله أحسن، بسم الله الرحمن الرحيم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين۔ صلوات بھیج دیں محمد وآلہ۔ محفل کی قبولیت کے لیے، بانیان محفل کی مغفرت کے لیے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے، شرکائے محفل کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے، منتظمین محفل کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے، ہماری تمام نیک حاجات کی قبولیت کے لیے، ہمارے بچوں کے نیک مستقبل کے لیے، مراجع اکرام کی صحت و سلامتی کے لیے، علماء اعظام کی صحت و سلامتی کے لیے،
ہمیں ہمارے زندگی کے تمام نیک مقاصد میں کامیابی کے لیے اور دنیا میں جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کے لیے، اور ہماری دعاؤں میں جن دعاؤں کو اولویت حاصل ہوتی ہے، جس ذات مقدسہ سے آج کا دن منسوب ہے ہمارے وقت کے امام کے ظہور کے لیے، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کے لیے اور ہمارے امام کو ہم سے راضی و خوشنود ہونے کے لیے عظمت محمد و آل محمد پر بلند ترین صلوات ارشاد فرمائیں۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ اور صلوات ارشاد فرمائیں۔ عزیزان گرامی، وقت مختصر ہے اور باتیں بہت زیادہ ہیں، لہذا اس مختصر وقت میں کوشش کی جائے گی آپ تک مطالب کو پہنچانے کی جو بھی اس حقیر کا مطالعہ ہے۔ لہذا بغیر کسی تمہید کے ماہ شعبان ہے، ماہ برکت ہے، ماہ رحمت ہے، اور بہرحال ایام ولادت ائمہ علیہم السلام ہے۔ یہ مہینہ ایسا نہیں ہے کہ ایام ولادت ائمہ سے پہلے مبارک نہیں تھا، نہیں، پیغمبر گرامی اسلام کے زمانے میں بھی اس ان مہینوں کی بڑی فضیلت تھی، لہذا پیغمبر نے اسی لیے ارشاد فرمایا تھا کہ شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے، فمن ساما فی شہری، پس جس نے میرے مہینے میں روزہ رکھا، کنتو لہو شفیعا یوم القیامہ، میں قیامت کے دن اس انسان کا شفیع ہوں گا، اس کی شفاعت میرے ذمہ ہے۔ خود حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام اس مہینے کی فضیلت کو اس طریقے سے بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان ثلاث یومن کا لفظ ہے کہ اگر کوئی انسان ماہ شعبان میں 3 دن روزے رکھے، وجبت لہ الجنہ، اس کے اوپر جو ہے وہ جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ایک جگہ احادیث میں اس طریقے سے بھی اس مہینے کی فضیلت ملتی ہے کہ انما سمع شعبان، کہ ہم نے شعبان کا نام شعبان اس لیے رکھا ہے لأنہا یتشعب ارزاق المؤمنین، اس لیے کہ اس مہینے میں لوگوں کے مومنین کے رزق کو اللہ وسیع کر دیتا ہے، لہذا یہ مہینہ ولادت ایام ائمہ سے پہلے، ایام ولادت ایام ائمہ سے پہلے بھی معتبر تھا۔ اب عزیزان گرامی جب کہ اس مہینے میں ائمہ کی ولادت ہو گئی ہے، لہذا یہ مہینہ نور علی نور کا مصداق ہو گیا ہے۔ خود نیمہ شعبان کے حوالے سے جناب خدیجہ کہتی ہیں کہ جب نیمہ شعبان آتی تھی تو میں پیغمبر کو گھر میں نہیں پاتی تھی، بلکہ پیغمبر پوری رات مسجد میں عبادت الہیہ میں بسر کیا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے یہ مہینہ پہلے سے بھی معتبر مہینہ تھا، لیکن جب ہماری حجتیں اور ہماری آخری حجت یعنی ہمارا آخری امام، ہمارا آخری مہدی اس مہینے میں آ گیا، خود نیمہ شعبان میں آ گیا، تو اس شب کی اور اس دن کی فضیلت میں نور علی نور ہو گئے، 4 چاند لگ گئے ہیں۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پہ۔ اب عزیزان گرامی یہ آیت پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلُهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ، کہ ہم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ ہم ان ضعیف لوگوں میں سے کہ جنہیں ضعیف کر دیا گیا ہے، وہ ضعیف تھے نہیں بلکہ انہیں ضعیف کر دیا گیا ہے، ان کے اوپر ظلم اٹھائے گئے ہیں، لہذا ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم انہی ضعیف میں سے نجعلہم الائمہ، انہی میں سے ہم اپنے ائمہ بنائیں، ونجعلہم الوارثین، اور انہی لوگوں کو زمین کا وارث قرار دیں۔ اب عزیزان گرامی اگر آپ دیکھیں خود امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف سے ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد میں۔ اس آیت کے تناظر میں شیخ طوسی علیہ الرحمہ اس بات کو نقل کرتے ہیں کہ اس آیت سے مراد امام مہدی عجل اللہ فرجہ شریف ہیں۔ یقیناً جب ہماری آخری حجت یعنی امام مہدی کا قیام ہوگا تو تمام مستضعفین جو اس وقت دنیا میں ضعیف ہیں، جن کے اوپر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، اسی لیے تو روایات میں ملتا ہے نا یملأ الارض عدلا وقسطا کما مدعت ظلما وجورا، کہ امام
امام مہدی وہ ہوں گے کہ جو اس دنیا کو, اس زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دیں گے, کما ملئت ظلم و جورا, جس طریقے سے ظلم اور جور سے بھری ہوئی ہوگی. اب یہ ظلم جب سے شروع ہوا ہے, ان بانیان ظلم کے اوپر بھی امام مہدی اپنا شکنجا کسیں گے, اور جو لوگ آج کے زمانے میں مومنین کے اوپر ظلم کر رہے ہیں انہیں بھی گرفت میں لیا جائے گا. لہذا عزیزان گرامی, اس آیت میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ لوگ کہ جن کے اوپر ظلم کیا گیا ہے وہ مظلوم ہیں, ہم انہی میں سے اپنا امام بنائیں گے اور اپنا وارث بنائیں گے. یہ ایک آیت ہے جو امام مہدی اجل اللہ فرجہ شریف کی ذات مقدسہ پر دلالت کرتی ہے. دوسری آیت میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم, کہ ہمارا وعدہ یہ ہے مومنین, اور اللہ کا وعدہ ہے, اس بات کو آپ پیش نظر رکھیں, اللہ کا وعدہ ہے, اور اللہ کے وعدے میں اگر ازل سے اللہ نے وعدہ کر لیا ہے تو ابد تک اللہ کا وعدہ ہمارے جیسا وعدہ نہیں ہے کہ ہم نے آج کوئی وعدہ کیا کل ہم اس وعدے سے مکر گئے. ازل سے اللہ نے وعدہ کیا ہے, ابد تک یہ وعدہ قائم رہے گا. وعد اللہ المؤمنین وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات, اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ کر رکھا ہے کہ جو مومنین ہیں وعملوا الصالحات اور عمل صالح انجام دیتے ہیں, لیستخلفنہم فی الارض, کہ ہم انہی میں سے اپنا خلیفہ اس زمین پر بنائیں گے, کما استخلف الذین من قبلہم, جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے زمین پر اپنے خلیفہ بنائے تھے. یہ ہے, یہ دوسری آیت ہے. اس کے بعد ایک اور جگہ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین, اگر تم لوگ مومنین ہو تو تمہارے لیے ہمارے بقیے میں, اس سے بھی مراد امام مہدی اجل اللہ فرجہ شریف ہیں. آپ دیکھیں کس طریقے سے اللہ اہتمام کر رہا ہے امام مہدی اجل اللہ فرجہ شریف کی امامت کا اور ان کی غیبت کے بعد ان کے ظہور کا. یعنی دنیا اس بات کو یاد رکھے کہ آج اگر دنیا میں ظلم و بربریت پائی جا رہی ہے تو یہ کبھی آخر وقت تک باقی نہیں رہے گی, نہیں, اس کو ایک دن مٹنا ہے. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات, یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم ایک دن اپنی آخری حجت کے ذریعے سے اس دنیا کو عدل اور انصاف سے بھر دیں گے. وہ دن ایسا ہوگا کہ جب مومنین خوش ہوں گے, جب ہر طرف عدل و انصاف پھیلے گا, جب ہر طرف خوشحالی ہوگی, مومنین خوش ہوں گے, خاصان خدا کا احترام ہوگا, عزت ہوگی, اور دشمنان اسلام بے عزت ہوں گے, ذلیل ہوں گے. جہاں تمام انسانی اقدار کا اور ان کے حقوق کا لحاظ رکھا جائے گا, جہاں پر مال اور دولت کی وجہ سے انسان کو عزت نہیں ملے گی, لیکن اگر اس کے یہاں عزت کا کوئی سبب قرار پائے گا تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, امام مہدی کے ظہور کے بعد اگر مومنین کی عزت ہوگی تو ان کے تقوی کی بنا پر ان کی عزت ہوگی, ان کے مال و دولت کی بنا پر ان کی عزت نہیں ہوگی. ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد. یہ ہے. اب عزیزان گرامی, یہ قرآنی آیات ہیں, اور غیبت کا فلسفہ, کل بھی عرض کیا تھا کہ غیبت کا فلسفہ یہ کوئی ہماری طرف سے بنایا ہوا فلسفہ نہیں ہے, بلکہ غیبت کا فلسفہ قرآنی فلسفہ ہے. اللہ نے قرآن مجید میں غیبت کو اور اس چیز کو رکھا ہے, غیبت کے فلسفے کو اور کانسیپٹ کو, لہذا اس کو کوئی بدل نہیں سکتا ہے. غیبت بھی ہوگی اور ایک وقت وہ بھی آئے گا جب وقت معلوم آئے گا اور امام کی آخری حجت لوگوں کے سامنے ہوگی. اب عزیزان گرامی, آپ اگر احادیث معصوم میں دیکھیں, میں بہت جلدی اپنی بات کو عرض کر دوں آپ کے سامنے, اگر آپ دیکھیں تو ہر امام نے امام مہدی اجل اللہ فرجہ شریف, جن سے یہ دن آج کا دن جو ہے جن سے مرتبط ہے, ہر امام نے امام مہدی اجل اللہ فرجہ شریف کی ظہور کا اور ان کی ولادت کے بارے میں ہمیں بتایا ہے اور اس کی پیشن گوئی کی ہے. خود پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان امام مہدی اجل اللہ فرجہ شریف کی معرفت نہیں حاصل کر سکتا ہے, اور من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ, اگر کوئی انسان اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل نہیں کر سکا ہے, یعنی امام مہدی اجل اللہ فرجہ شریف کی اور ان سے پہلے آنے والی حجت خدا کی اگر کسی نے معرفت حاصل نہیں کی ہے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے, اس کی موت جاہلیت کی موت ہے. اسی لیے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ والسلام تھے,
حارث بن مغیرہ امام صادق کی خدمت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں اے امام، پیغمبر گرامی اسلام نے اس حدیث کو ارشاد فرمایا ہے من مات ولا يعرف امامہ مات میتۃ جاہلیہ، اگر کوئی انسان اس دنیا سے مر جائے اور اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل نہ کر سکے، اپنے وقت کے امام کو پہچانتا نہ ہو، تو مات میتۃ جاہلیہ، تو یہ جاہلیت سے مراد پیغمبر نے کوئی عام جاہلیت لی ہے یا کوئی خاص جاہلیت ہے؟ تو امام نے فوراً وہاں پر فرمایا ہے کہ اس جاہلیت سے مراد یہ ہے کہ اس کی موت جو ہے وہ اسلام پر نہیں ہوگی، اگر وہ مرے گا تو کافر مرے گا، اگر وہ مرے گا تو منافق مرے گا، اور اگر وہ مرے گا تو جاہل مرے گا۔ اگر کوئی انسان اپنے وقت کی امام کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا ہے تو وہ اسلام پر نہیں مرے گا، بلکہ اسلام اسی وقت آپ سے قبول ہوگا کہ جب آپ کے دل میں امام کی معرفت ہو اور حقیقی معرفت ہو۔ اسی لیے تو اللہ نے قرآن مجید میں غدیر کے موقع میں ارشاد فرمایا تھا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج ہم نے تمہارے اوپر نعمتیں قائم کر دی، ختم کر دی، آج ہم نے اسلام کو تم سے قبول کر لیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور ہم تمہارے اسلام سے راضی ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآنی فلسفہ اسلام کے راضی ہونے کا یہ ہے کہ اگر کسی کے دل میں عقیدہ امامت پایا جاتا ہے تو اللہ اس کے اسلام سے راضی ہو جاتا ہے۔ اب عزیزان گرامی، دنیا میں آپ یہ نہ دیکھیے کہ کس کا اسلام حق ہے اور کس کا اسلام باطل ہے، بلکہ یہ دیکھیے کہ کس کے دل میں امام کی معرفت پائی جاتی ہے اور کون امام کی معرفت سے جاہل ہے۔ جس کے دل میں امام کی معرفت پائی جاتی ہے اور وہ اپنی آخری حجت کا منتظر ہے، اسی کے اسلام سے اللہ راضی بھی ہے، اور رضیت لکم الاسلام کا دینہ کا وہ مصداق بھی ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پہ۔ یہ ہے امامت کا فلسفہ، یہ ہے امام زمانہ کی معرفت۔ اس کے بعد عزیزان گرامی، پیغمبر گرامی اسلام اس کے بعد والی آیت ارشاد فرماتے ہیں جو آپ حضرات کے لیے بشارت ہے، پیشن گوئی ہے، خوشخبری ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے بھی اسی طریقے سے نقل کیا ہے، خود پیغمبر نے بھی اسی طریقے سے بیان کیا ہے۔ پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے ایک تو یہ ہو گئی کہ جو انسان مماتا ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، اگر کوئی انسان وقت کے امام کی معرفت نہیں رکھتا ہے اور وہ مر جائے تو اس کی موت جہالت کی موت ہے۔ تو ایک تو جہالت کی موت ہو گئی۔ اب جبکہ آپ لوگ امام کی معرفت بھی رکھتے ہیں انشاءاللہ، اور ہم لوگ امام کے ظہور کے منتظر بھی ہیں، لہذا اب ہمارے لیے کیا پیشن گوئی ہے؟ تو پیغمبر گرامی اسلام ہمیں مایوس نہیں کرتے ہیں، پیغمبر ہمارے لیے بشارت کرتے ہیں مماتا منتظرا لہذا الامر، اگر کوئی انسان مر جائے اس دنیا سے اس حالت میں کہ وہ ہماری آخری حجت کا منتظر ہو، ممات منتظرا لہذا الامر، اگر کوئی انسان مر جائے اس حالت میں کہ وہ اس حالت میں کہ وہ ہمارے مہدی کی منتظر ہو، مہدی کی ان کی حجت کا منتظر ہو، تو عزیزان گرامی ایسے انسان کو پروردگار عالم نیکیاں عنایت فرمائے گا۔ ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ ارشاد ہوتا ہے مماتا منتظرا لہذا الامر کان کمن کان مع القائم فی فسطاتے، اگر کوئی انسان اس حالت میں مر جائے کہ وہ ہمارے امام کا منتظر ہو، ہماری آخری حجت کا منتظر ہو، کان کمن کان مع القائم فی فسطاتے لا بل کان بمنزلۃ الضارب مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالسیف، اگر کوئی انسان اس حالت میں دنیا سے چلا جائے کہ وہ ہماری آخری حجت کا منتظر ہو، کان کمن کان مع القائم فی فسطاتے، اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے وہ امام زمانہ کے ساتھ ان کے خیمے میں موجود ہے۔ لا بل کان بمنزلۃ الضارب بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالسیف، نہیں بلکہ اس کی منزلت اس سے بھی زیادہ ہے۔ اگر کوئی انسان امام منتظر کا انتظار کر رہا ہو اور ان کے ظہور کا انتظار کر رہا ہو، اس کی منزلت ایسی ہے کہ جیسے وہ مر جائے تو وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے امام کے ساتھ ان کے آوان و انصار میں امام کے خیمے میں موجود ہے۔ لا بل کانا بمنزلۃ الضارب بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالسیف، نہیں بلکہ اس کی مثال اس سے بھی زیادہ ہے، بلکہ وہ تو ایسا ہے کہ جیسے اس نے رسول اللہ کے زمانے میں رسول خدا کے ساتھ تلوار کے ساتھ لوگوں سے جنگ کی ہو۔
یہ ہے عزیزان کرام منتظر کی، یہ انتظار کرنے والے کی فضیلت ہے۔ لہذا عزیزان گرامی ہمارا انتظار بھی بمعرفت ہے، اسی لیے روایات میں آیا ہے افضل الاعمال انتظار الفرج، بہترین عمل، افضل ترین عمل کیا ہے؟ اپنے فرج کا، اپنی آخری حجت کا انتظار کرنا ہے۔ افضل العبادہ انتظار الفرج، اور بہترین عبادت جو ہے، افضل ترین عبادت جو ہے وہ انتظار فرج ہے۔ عزیزان گرامی آپ دیکھیں، اور حجت قائم ہو کر رہے گی۔ خود پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں لو لم یبق من الدنیا الا یوم واحد، اگر یہ دنیا ختم ہونے کے دہانے پہ آ جائے، قائم کا ظہور ہو کے رہے گا، اور دنیا عدل و انصاف سے بھر کر رہے گی، اور ظلم کا خاتمہ ہو کر رہے گا۔ اسی لیے پیغمبر گرامی اسلام نے ارشاد فرمایا لو لم یبق من الدنیا الا یوم واحد، اگر دنیا ختم ہونے کے دہانے پر آ جائے تو اور ایک دن دنیا کا باقی ہو، الا یوم واحد، اگر ایک دن دنیا کا باقی ہو، لَأَطَالَ اللَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمِ، اللہ اس دن کو اتنا طولانی کر دے گا، حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهُ وَلَدِ الْمَهْدِي، اللہ اس دن کو اتنا طولانی کر دے گا، حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهُ وَلَدِ الْمَهْدِي، یہاں تک کہ میرا بیٹا مہدی ظہور کرے گا، قیام کرے گا، فَيُصَلَّ عِيسَى خَلْفَهُ، اور عیسیٰ جو ہے وہ اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ عزیزان گرامی آپ پہچانے اپنے وقت کے امام کی معرفت، ارے جس کے پیچھے عیسیٰ نماز پڑھے اسے امام مہدی کہا جاتا ہے۔ ہم اس امام کی امت میں سے ہیں کہ جس کے پیچھے عیسیٰ نماز پڑھے، تو مجھے میرا مجمع اجازت دے، ہم سے پہلی والی امتیں جس کی اتباع کرتی تھی اسے نبی کہا جاتا ہے، اور ہماری امت کے امام کی اتباع جو کرے اسے نبی کہا جاتا ہے۔ لہذا پہلی والی امتیں جس کی اتباع کرتی ہو وہ نبی ہوتا ہے، اسے عیسیٰ کہا جاتا ہے، اور عیسیٰ جس کی اتباع میں نماز قائم کرے اسے مہدی دورہ کہا جاتا ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ لو لم يبق من الدنيا الا يوم واحد لَأَطَالَ اللَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهُ وَلَدِ الْمَهْدِي فَيُصَلَّ عِيسَى خَلْفَهُ، اور عیسیٰ جو ہیں وہ میرے مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ یہ ہمارے وقت کے امام کی معرفت ہے اور ان کی منزلت ہے۔ آپ دیکھیں کس طریقے سے ائمہ علیہ السلام نے امام زمانہ جل اللہ فرجہ الشریف کی قیام کا، ان کے ظہور کا، ان کی ولادت کا اہتمام کیا ہے۔ آپ جائیں احادیث معصومین میں پڑھیں، میں جلدی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ خود امام مہدی کہتے ہیں انا خاتم الاوصیاء، میں آخری وصی خدا ہوں، انا خاتم الاوصیاء، میں آخری وصی رسول ہوں، لی یدفع بلا من اہلی و شیعتی، میرے ذریعے سے بھی یدفع البلا من شیعتی و اہل بیتی، میں آخری حجت خدا ہوں، میرے ذریعے سے اللہ جو ہے وہ میرے اہل بیت سے اور میرے شیعوں سے مصیبتوں کو، بلاؤں کو، رنج کو، آلام کو دور کر لے گا۔ یہ ہمارے امام کی حجت ہے، ورنہ آج ہم دیکھیں ہم کتنی اقلیت میں ہیں، آج ہم کیوں پھل پھول رہے ہیں، کیوں ہم شاد و شاداب زندگی گزار کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہماری حجت نے ہمارا وعدہ لیا ہے، کیا کہا ہے، انا خاتم الاوصیاء، میں آخری حجت خدا ہوں، بی یدفع البلا من اہل بیتی و شیعتی، کہ میرے ذریعے سے میرے شیعوں سے تمام مصیبتیں اور تمام ظلم، تمام بلائیں دور ہو جائیں گی۔ یہ عزیزان گرامی جناب مہدی کی قائم ہے اور ان کی حکومت ہے اور ان کی سرپرستی ہمارے اوپر، ورنہ ہم کتنی اقلیت میں ہیں، کب کے ختم ہو جاتے ہیں، مگر نہیں، ہمارے اوپر کسی حجت ہے جو باقی ہے، جس کا سایہ ہے، جس نے وعدہ کیا ہے تا روز معلوم انشاءاللہ ظہور بھی ہوگا اور ہم امام کے اعوان و انصار میں شمار ہوں گے۔ اس دعا کی قبولیت کے لیے ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ یہ ہے عزیزان گرامی۔ اب اگر آپ سلسلہ آگے بڑھائیں تو دیکھیں جناب پیغمبر گرامی اسلام کی رحلت کا وقت ہے، پیغمبر اس دنیا کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، مگر جاتے جاتے بھی اب عزیزان گرامی یہاں پر ایک بدیہی چیز ہے، یعنی اس میں کوئی فکر و نظر کی ضرورت نہیں ہے، خود آپ لوگ اپنی عام زندگی میں اس بات کو ملاحظہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں، جب ایک انسان
سفر پر جاتا ہے تو جو سب سے ضروری چیز ہوتی ہے وہ اپنے اہل بیت اپنے گھر والوں سے بتا کے جاتا ہے. اگر کوئی پیسہ ہے, اگر کوئی کوڑی ہے, اگر کوئی سونا ہے, اگر کوئی ضرورت کا سامان ہے, جہاں وہ رکھتا ہے بتا کے جاتا ہے میرے جانے کے بعد اگر یہ ضرورت پڑ جائے تو دیکھو یاد رکھو یہاں سے اٹھا لینا, استفادہ کر لینا. اب جبکہ پیغمبر, اس امت کا پیغمبر جا رہا ہے, آخری نبی جا رہا ہے, تو پیغمبر کی بھی تو ضرورت ہے. ایک عام انسان جب اپنے گھر سے کسی سفر پر جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں متوجہ کر کے جاتا ہے. اب جبکہ پیغمبر جا رہے ہیں تو کیا پیغمبر متوجہ نہیں کریں گے لوگوں کو اس امر کی طرف کہ جو امر پیغمبر کے لیے ضروری ہے, جس بات کو پہچانا پیغمبر کے لیے ضروری ہے. اسی لیے پیغمبر نے کیا کہا تھا کہ میرے بعد ان دونوں چیزوں سے متمسک رہنا, قرآن اور اہل بیت سے, یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر ملاقات کریں گے. اور بھی بہت سی چیزیں پیغمبر نے ارشاد فرمائی تھی. اس مناسبت سے جو پیغمبر نے اپنے حالت احتضار میں, راوی کہتا ہے کہ پیغمبر گرامی اسلام کا حالت احتضار ہے, پیغمبر دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں. جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پیغمبر کے پاس تشریف لاتی ہیں, گریہ کر رہی ہیں, پریشان ہیں, مضطرب ہیں. پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ ان سے ارشاد فرماتے ہیں اے پیغمبر کوئی اور بات فرمائیے. لیکن نہیں, پیغمبر آنے والے زمانے کو دیکھ رہے ہیں کہ یہی میری بیٹی فاطمہ ہوگی کہ جس کے حق کو غصب کیا جائے گا, غاصبین اس کے حق کو غصب بھی کریں گے اور ظالمین اس کے اوپر ظلم بھی کریں گے. میری باتوں کو جھٹلایا بھی جائے گا, علی کی ولایت سے انکار بھی کیا جائے گا. لہذا پیغمبر دیکھ رہے ہیں اور جناب فاطمہ زہرا کو امید دلا رہے ہیں اے فاطمہ گھبراؤ نہیں, پریشان نہ ہو, گریہ نہ کرو, اس لیے کہ منا مہدی و ہذہ الامہ, یاد رکھو فاطمہ اس امت کا آخری مہدی ہم میں ہی سے ہے. میں کہوں گا پیغمبر گرامی اسلام آخری وقت ہے, کوئی ایسی بات بتائیے جو قریب ہو. آپ جناب مہدی کے ظہور کی بات کیوں بتا رہے ہیں؟ عجب نہیں پیغمبر کہیں مجھے پتا ہے میرے بعد اس کائنات کو ظلم و جور سے بھر دیا جائے گا اور میری بیٹی فاطمہ کے اوپر بھی ظلم کیے جائیں گے, میرے اہل بیت کے اوپر بھی ظلم کیے جائیں گے. لہذا میں ان ظالمین کو ہوشیار کیے دے رہا ہوں, آج تو تم میرے بعد میری بیٹی فاطمہ کے اوپر ظلم کر لو گے, مگر یاد رکھو میری بیٹی فاطمہ کا آخری نائب, میری بیٹی فاطمہ کا آخری بیٹا پردہ غیب میں ہے. جب وہ قیام کرے گا, ظہور کرے گا, تو اگر تم اپنی قبروں میں بھی چھپے ہوئے بیٹھے ہوگے تو تمہیں وہاں سے نکال کر میری بیٹی فاطمہ کے اوپر ڈھائے ہوئے تمام ظلم کا وہ ایک ایک کر کے بدلہ لے گا. لہذا میں فاطمہ تمہیں اس بات کی بشارت دے رہا ہوں. ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد. یہ ہے عزیزان گرامی, یہ پیغمبر گرامی اسلام اہتمام کر رہے ہیں امام مہدی جل اللہ فرجہ شریف کا. اس کے بعد سلسلہ آگے بڑھا. خود امیر المومنین مقام دعا میں ارشاد فرماتے ہیں پروردگار عالم سے کہ اے پروردگار اپنی حجت سے اس زمین کو خالی مت کرنا, کبھی بھی اپنی حجت سے اس زمین کو خالی نہ کرنا یہاں تک کہ یہ سلسلہ میری آخری حجت تک مل جائے. اس کے بعد ایک جگہ اور امام ارشاد فرماتے ہیں کہ کلنا قائم من امر اللہ, ہم سب اللہ کے امر کے قائم مقام ہے, واحد بعد واحد, ایک کے بعد ایک ہم لوگ اللہ کی حجت ہیں. حتی یجیع صاحب السیف, یہاں تک کہ اس ذوالفقار کا اصلی وارث اس ذوالفقار تک پہنچ جائے گا. حتی یجیع صاحب السیف, یہاں تک کہ صاحب سیف, صاحب تلوار جو ہے وہ پہنچ جائے گا. اس کے بعد کیا ہوگا؟ یملؤھا عدلا وقسطا, اس زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دے گا. کما ملئت ظلما وجورا, جیسے کہ یہ زمین ظلم اور جور سے بھری ہوئی ہوگی. یہ ہے عزیزان گرامی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام بھی امام مہدی اجل اللہ فرجہ شریف کے لیے اسی طریقے کا اہتمام کرتے ہیں اور اسی حدیث کو نقل کرتے ہیں. امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہم نے اپنے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا. ہم نے کیا سنا؟ امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں کہ لو لم یبق من الدنیا الا یوم واحد, اگر دنیا ختم ہونے کے دہانے پر آ جائے اور ایک دن باقی ہو, لطول اللہ ذلک اليوم, اللہ اس دن کو اتنا طولانی کر دے گا. حتی یخرج رجل من ولدی, یہاں تک کہ ایک مرد جو میری اولاد میں سے ہوگا وہ قیام کرے گا. فیصلی عیسیٰ خلفہ, پس عیسیٰ جو ہے وہ اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے. یہ ہے عزیزان گرامی. خود آپ دیکھیں کتنی عظیم حدیث ہے. میں آپ کے سامنے کتنی احادیث پیش کروں امام مہدی کی فضیلت اور منزلت کے اوپر, کاش کے دامن وقت میں گنجائش ہوتی اور باتیں اہل بیت علیہ السلام کے تناظر میں امام مہدی کی ہوتی. ایک آخری حدیث آپ سنیے کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں
امام ارشاد فرماتے ہیں لو ادرکتہ لخدمتہ ایام حیاتی، اے کاش اگر میں امام مہدی کے زمانے کو درک کر لیتا، اے کاش کہ میں ان کی امت میں سے ہوتا، لخدمتہ ایام حیاتی، تو میں امام مہدی کی، امام صادق کہہ رہے ہیں، حجت وقت کہہ رہی ہے کہ اگر میں لو ادرکتہ، اگر میں ان کے زمانے کو درک کرتا، لخدمتہ ایام حیاتی، تو میں پوری زندگی امام مہدی اجل اللہ فرجہ شریف کی خدمت میں گزار دیتا۔ یہ ہے عزیزان گرامی، خود امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام، ایک صلوات بھیج دے محمد علیہ۔ یہ ہے امام مہدی کی فضیلت۔ امام رضا علیہ السلام کہتے ہیں، اپنے صحابی ہیں، اور ہمارے لیے اس واقعے سے ربط دے دو، ہمارے لیے ہمارے وقت کے امام کی فضیلت اور اس کی رضا ضروری ہونی چاہیے۔ ہمارے وقت کا امام جو قیام کرے گا وہ ہم سے راضی ہے کہ نہیں، دنیا اگر خفا ہے تو خفا رہے، مگر ہمارا امام ہم سے کیا چاہتا ہے، امام کس چیز میں راضی ہے۔ امام رضا علیہ السلام اسی لیے ارشاد فرماتے ہیں، یونس بن عبد الرحمن ہیں امام رضا علیہ السلام کے صحابی، امام مجھ سے کہتے ہیں کہ اے یونس، یاد رکھو اگر تمہارے ہاتھ میں سونا ہے اور دنیا اسے مٹی کا ڈھیلا کہتی رہے تو اس سونے کی قیمت میں اور اس کی منزلت میں اور اس کی فضیلت میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے، اور اگر تمہارے ہاتھ میں مٹی کا ڈھیلا ہے اور دنیا اسے سونا کہتی رہے تو اس مٹی کے ڈھیلے کو سونا نہیں کہا جا سکتا ہے۔ لہذا تمہارے لیے تمہارے وقت کے امام کی بات زیادہ اہم ہے اور اس کی رضا زیادہ اہم ہے، نہ کہ دنیا والے۔ دنیا والوں کی بات کا تمہارے لیے اعتبار نہیں ہے اس کے سوا کہ تمہارا وقت کا امام تم سے کیا چاہتا ہے۔ لہذا عزیزان گرامی، وقت کے امام کی رضا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ لہذا امام کا انتظار ہے، روایات میں آیا ہے یہ انتظر الفرج، کہ اگر امام کے منتظر رہو، ان کے فرج کے، ان کے ظہور کے منتظر رہو، فإن احب الاعمال الی اللہ تعالی انتظار الفرج، چونکہ اللہ کے نزدیک سب سے بہترین عمل جو ہے وہ فرج کا انتظار ہے، ہماری آخری حجت کا انتظار ہے۔ احب الاعمال، آپ کے اعمال سب اپنی جگہ، مگر اللہ کو جو سب سے پسندیدہ آپ کا اعمال ہے، احب الاعمال الی اللہ تعالی انتظار الفرج، اللہ کو سب سے بہترین جو اپنے بندوں سے عمل لگتا ہے وہ عمل کیا ہے؟ وہ اپنی آخری حجت کا انتظار ہے۔ یہ عزیزان گرامی فلسفہ غیبت امام زمانہ ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن مجید میں عرض کیا ہے کہ دیکھو یاد رکھو، ہم نے وعدہ کیا ہے، وَنُرِيدُ، اور ہم نے ارادہ بھی کیا ہے، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلُهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ، کہ ہم اس بات کا ارادہ رکھتے ہیں کہ ہم اس زمین کے اوپر اپنی حجت کو بھیجیں، اب جبکہ ہمارے مومنین مستضعف ہو چکے ہیں، لہذا ہم انہی مستضعفین کے لیے، انہی مستضعفین کے درمیان سے اپنا امام منتخب کریں اور اس کے بعد اسے اپنا وارث بنائیں۔ لہذا ہمارے عقیدے کی بنا کے اوپر اگر کوئی اس وقت اس زمانے میں ہمارا وارث ہے اور جو ہمارا امام ہے تو اسے آخری امام حضرت مہدی اجل اللہ فرجہ شریف کہا جاتا ہے۔ بس جلدی جلدی تین باتیں عرض کر کے اور بات تمام، وقت اذان ہو گیا ہے، لہذا عزیزان گرامی یہ ہماری آخری حجت ہے۔ لہذا اسی لیے عزیزان گرامی آپ دیکھیں، وقت کے امام کی معرفت، یہ پیغام بھی ہے اس محفل کا کہ وقت کے امام کی معرفت اور وقت کے امام کی فضیلت اور وقت کے امام کو پہچاننا اور اس کی اچھی شناخت اور حقیقی شناخت، عمیق شناخت ہمارے لیے ضروری ہے۔ شناخت ایک عام بھی ہو سکتی ہے، مگر ہمارے لیے جو اصلی شناخت ہے وہ شناخت گہری شناخت ہونی چاہیے، چونکہ جیسی امام وقت کی معرفت ہوگی اس کی کیفیت ہوگی، اسی طریقے سے انتظار بھی ہوگا۔ اگر انتظار کی کیفیت عمیق ہوگی تو یاد رکھیے آپ کا انتظار بھی بامعرفت ہوگا۔ اگر ایک عام انتظار ہے جیسے آپ دوسروں کا کرتے ہیں ویسے امام کا بھی انتظار کر رہے ہیں تو اس کی ایک منزلت اور اس کی فضیلت الگ ہوگی۔ لہذا اگر ہمیں امام کو پہچاننا ہے تو امامت کے ذریعے سے پہچانا جائے گا۔ لہذا روایت میں آیا ہے
یعرف اللہ باللہ، اللہ کو اللہ کے ذریعے سے پہچانا جائے، والرسول بالرسالہ، اور رسول کو رسالت کے ذریعے سے پہچانا جائے، وَأُولِي الْأَمْرِ بِالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ، اور اولی الامر کو اگر پہچانا جائے تو پھر امر بالمعروف کے ذریعے سے پہچانا جائے اور عدل اور احسان کے ذریعے سے پہچانا جائے، عدل اور احسان کے ذریعے سے پہچانا جائے۔ لہذا عزیزان گرامی، اگر ہم امام منتظر کے منتظر ہیں تو منتظر کے منتظر ہونے کی پہلی ضرورت یہ ہے کہ ہمیں اپنے وقت کے امام کی حقیقی شناخت ہونی چاہیے، ہمیں عزیزان گرامی حقیقی شناخت ہونی چاہیے۔ اب عزیزان گرامی، اگر آپ قرآن کی روشنی سے دیکھیں تو قرآن نے جہاں انسانی زندگی کے، جہاں دنیا نے انسانی زندگی کے تمام تصورات بیان کیے ہیں، وہاں قرآنی تصور یہ ہے کہ انسان حقیقت میں زندہ وہی ہے کہ جو حیات معقول کا حامل ہو۔ اب میرا مجمع پوچھے گا یہ حیات معقول کسے کہا جاتا ہے؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری نظر میں زندہ انسان وہی ہے کہ جو حیات معقول کا حامل ہو۔ اب عزیزان گرامی، یہ حیات معقول کیا ہے؟ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ جس کے دل میں اور جس کی زندگی میں معرفت خدا پائی جاتی ہو، معرفت رسول پائی جاتی ہو اور معرفت امام زمانہ پائی جاتی ہو، اس کی زندگی معقول زندگی ہے۔ اگر کسی کے دل میں امام کی شناخت پائی جاتی ہے، اگر کسی کی زندگی اللہ کے بتائے ہوئے قوانین کے مطابق بسر ہو رہی ہے، اگر کسی کی زندگی رسول کے مطابق بسر ہو رہی ہے، اگر کسی کی زندگی اپنے وقت کے امام کے بتائے ہوئے فرامین کے مطابق عمل ہو رہی ہے اور بسر ہو رہی ہے، تو یاد رکھیے وہ حیات معقول کا حامل ہے۔ اسی لیے عزیزان گرامی، جب اللہ قرآن نے یہ بیان کر دیا کہ حیات معقول کا حامل وہ ہے کہ جس کے یہاں اللہ، رسول اور اولی الامر یعنی ائمہ کی معرفت اور ان کے مطابق زندگی بسر کی جا رہی ہو، اس کا مطلب یہ ہے اگر کسی کی زندگی میں ان لوگوں کی معرفت نہ پائی جاتی ہو تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے، اور اس کی زندگی بھی جاہلیت کی زندگی ہے۔ وہ زندہ رہا تب بھی جاہل رہا، اور جب وہ مر رہا ہے تو اب جاہلیت کی موت مر رہا ہے۔ مگر جس کے یہاں امام کی بھی معرفت پائی جاتی ہے اور رسول کی بھی معرفت پائی جاتی ہے، اور جب ان دونوں کو پہچان لیا تو پھر اللہ کی معرفت بھی ہو گئی، تو اس کی حیات معقول کہلائے گی۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے ابتدائے کلام میں یہ حدیث بیان کی تھی، پیغمبر نے اسی لیے ارشاد فرمایا تھا کہ جسے اپنے وقت کے امام کی معرفت ہوگی، اگر وہ اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے اور اسے اپنے وقت کے امام کی معرفت ہے تو وہ ویسا ہی ہے کہ جیسے وہ امام کے خیمے میں موجود ہو، اور اگر اس کو اپنے وقت کے امام کی معرفت کے بغیر زندگی بھی گزار رہا ہے اور دنیا سے بھی رخصت ہو گیا ہے تو پھر یاد رکھو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ جاہلیت کی موت ہے عزیزان گرامی۔ لہذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم عمیق معرفت رکھیں، عمیق معرفت رکھیں، اور یہ معرفت کب ہمیں آئے گی تو ہمیں معصوم کی زیارت کا، معصوم کی دعا کا وہ فقرہ یاد آتا ہے، اللہم عرفنی نفسک۔ جب تک ہمیں اپنے آپ کی معرفت نہیں ہوگی، چونکہ ہمارا امام یہ کہتا ہے کہ انسان کو اپنے اللہ کی اگر معرفت حاصل کرنی ہے تو پہلے وہ خود کی معرفت حاصل کرے۔ اللہم عرفنی نفسک، عرفنی نفسک فإنکا ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک۔ اے اللہ مجھے اپنے آپ کی معرفت حاصل کروا دے، فإنکا ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک۔ اگر میں اپنی معرفت حاصل نہ کر پایا، اپنے آپ کو پہچان نہ پایا، میں ایک بے مقصد زندگی گزار کے دنیا میں چلا گیا، لم اعرف رسولک، تو میں تیرے رسول کو بھی پہچان نہیں پاؤں گا۔ اللہم عرفنی رسولک، اے اللہ مجھے اپنے رسول کی معرفت حاصل کروا دے، فإنکا ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک۔ اگر میں تیرے رسول کی معرفت حاصل نہ کر پایا تو تیری حجت کی معرفت بھی ہمیں حاصل نہ ہو پائے گی، تیری آخری حجت کی معرفت بھی حاصل نہ ہو پائے گی۔ اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک زللت عن دینی۔ اگر میں نے تیری حجت کی معرفت قائم نہ کی، اگر تیری حجت کی ہمیں معرفت نہ ہو پائی تو یاد رکھو اے
اللہ میں نے اپنے دین کو اپنے ہاتھوں سے گوا دیا ہے. لہذا عزیزان گرامی لازمہ یہ ہے کہ اگر انسان کو اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے تو انسان پہلے اپنے آپ کی معرفت حاصل کرے. جب انسان کو اپنی معرفت ہو جائے گی تو پھر اسے اس کے اللہ کی بھی معرفت ہو جائے گی. جب اللہ کی معرفت ہو جائے گی تو رسول کی بھی معرفت ہو جائے گی. رسول کی معرفت ہو جائے گی تو پھر اسے اس کی آخری حجت یعنی امام مہدی عجل اللہ فرجہ شریف کی بھی معرفت ہو جائے گی. ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد. بس عزیزان گرامی یہ ہے امام وقت کی معرفت. ہمیں اپنے آپ کی معرفت حاصل کرنا چاہیے. لہذا اگر آپ دیکھیں تو امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف ہمیں چاہیے کہ اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل ہو, اور اگر وقت کے امام کی معرفت حاصل نہیں ہو پائی تو یاد رکھیے ہمیں اللہ کی بھی معرفت حاصل نہیں ہو پائے گی. لہذا پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں جو ہم دعائے عہد میں پڑھا کرتے ہیں, اللہم ارنی الطلعۃ الرشیدہ والغرۃ الحمیدہ وکحل ناظری بنظرۃ منی الی وعجل فرجا وسہل مخرجا واوسع منہجا واسلک بی محججا وانفذ امرا واشدد اذرا وعامر اللہم بہ بلادک وعہی بہ عبادک فانک قلت وقولک الحق ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس فعاذر اللہم لنا ولیک وابن بنت نبیک. اللہ اپنی حجت کو تو ظاہر کر دے. وابن بنت نبیک جو نبی کی بیٹی کا بیٹا ہے, المسمى باسم رسولک جس کا نام تیرے رسول کے نام پر ہوگا. اسی دعا کے ساتھ اس محفل کو اختتام پذیر کرتے ہیں کہ پروردگارہ اللہم انا نرغب الیک فی دولت الکریمہ وتعز بها الاسلام واہلا وتذل بها النفاق واہلا. اے اللہ اپنی حجت کو قائم کر دے اور اپنی حکومت کو قائم کر دے, کیونکہ یہ حکومت قائم ہوگی تو اہل اسلام کی اور اسلام کی تعز بها الاسلام واہلا, اس سے اسلام اور اہل اسلام کی عزت بڑھے گی اور اس سے نفاق اور اہل نفاق کی ذلت ہوگی. پروردگارہ ہمارے تمام اعمال کو اور اس مختصر سے عمل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت مرحمت فرما. پروردگارہ ہم میں سے جو مریض ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما. پروردگارہ ہم میں سے جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا از غیب فرما. پروردگارہ جو ہمارے درمیان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو مریض ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما. ہمارے بچوں کے مستقبل کو نیک فرما. ہمیں ہماری زندگی کے تمام نیک مقاصد میں کامیابی عنایت فرما. پروردگارہ ہمیں جب اس دنیا میں زندگی گزاریں تو اپنے وقت کے امام کی حقیقی معرفت کروا, اور جب ہم اس دنیا سے جانے لگیں تو ہمارا خاتمہ بالخیر ہو اور اس وقت ہمارا امام ہمارے سراہنے کھڑا ہوا ہو ہماری بخشش کے لیے. پروردگارہ علماء اعظام مراجع کرام کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر باقی رکھ. پروردگارہ ہماری دعاؤں میں جن دعاؤں کو اولویت حاصل ہوتی ہے ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما. ہمارے اعمال کو اس طریقے سے مزین فرما دے کہ ہم اپنے امام کے چاہنے والوں میں اور ان کے ناصر و مددگار میں شمار ہو سکیں. اللہم وتقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائک فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ